let's review what we discussed in our last lecture. You will recall that in our last lecture, we were discussing the selling process. In the sales process, we said that primarily there are three types of stages that complete our selling process. Stage number 1 is pre-interaction stage, stage number 2 is interaction stage, and stage number 3 is post-interaction stage. اور ہر سٹیج میں ہم نے دیکھا کہ فردر سٹیپس ہیں، اور یہ ٹوٹل جو پروسیس ہے یہ 8 سٹیپ پروسیس ہے. اس کا جو پہلا سٹیپ ہے پری انٹریکشن سٹیپ، اس سٹیپ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں پراسپیکٹ کو لوکیٹ کرنا ہے اور کوالیفائی کرنا ہے، لوکیٹنگ اینڈ کوالیفائنگ دی پراسپیکٹ. سٹیپ نمبر 2 میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پری کال پلاننگ کیسے کی جائے، یعنی کہ کسٹمر کو وزٹ کرنے سے پہلے یا اس سے پہلے کہ کسٹمر ہمیں وزٹ کرے ہم کن چیزوں کا خیال رکھیں گے، اسے ہم نے پری کال پلاننگ کہا تھا. 2 سٹیپس ہو گئے. اس کے بعد جو دوسری سٹیج ہے جسے ہم انٹریکشن سٹیج کہتے ہیں، اس میں 5 سٹیپس ہیں. سب سے پہلے کسٹمر کو اپروچ کیسے کریں گے، کسٹمر کے ساتھ ریلیٹ کیسے کریں گے، جسے ہم ریلیٹنگ یا اپروچنگ دی کسٹمر کہتے ہیں. اس کے بعد نمبر 2 which is actually step number 4، یہ ہم کہتے ہیں نیڈ ڈسکوری، کہ کسٹمر کی نیڈ کو کیسے ڈسکور کیا جائے گا. اسٹیپ نمبر 5 جو اسٹیج 2 کا اسٹیپ نمبر 3 ہے، پریزنٹیشن، پروڈکٹ کی پریزنٹیشن کیسے کی جائے گی یا کلائنٹ کو اوور آل اپنی آفر کو کیسے پریزنٹ کیا جائے گا. اس کے بعد اسٹیپ نمبر 6 جو کہ اسٹیج نمبر 2 کا اسٹیپ نمبر 4 ہے، آبجیکشن ہینڈلنگ، کہ ہم کسٹمر کی آبجیکشنز کو ہینڈل کرتے ہیں، اس کے کنسرنز کو ہینڈل کرتے ہیں، اس کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہمارا 7 اسٹیپ ہے اور اسٹیج نمبر 2 کا لاسٹ اسٹیپ، دس از ریگارڈنگ کلوزنگ، کہ سیلز کال کو کلوز کیسے کیا جائے گا. اور فائنلی پھر ہم فائنل اسٹیج میں آ جاتے ہیں جسے ہم پوسٹ انٹریکشن اسٹیج کہتے ہیں، اور یہاں پر ایک ہی کام ہوتا ہے ہمارا، فالو اپ کرنا اور سروس کرنا کسٹمر کو. اس کو آگے مزید 4 پلرز آف سیل سپورٹ میں ڈسکرائب کیا جاتا ہے، جس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. تو اسٹوڈینٹس اب ہم اس پورے پروسیس کو جو 8 اسٹیپ پروسیس ہے اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم ریویو کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ 8 اسٹیپ پروسیس 3 طرح کے سیلز ماڈل پر بیس کرتا ہے. سب سے پہلے ہم نے یہ کہا تھا کہ اسٹیمولس رسپانس سیلز ماڈل ہے. اسٹیمولس رسپانس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم اس طرح کی اسٹیٹمنٹس بناتے ہیں جو کہ بینیفٹس کو ایکسپلین کرتے ہیں، اور یہ ایسے بینیفٹس ہوتے ہیں جو کہ کسٹمر سے ہمیں ہماری مرضی کا رسپانس حاصل کرنے میں مدد کرتے ہیں. تو یہ وہ اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں جو کہ پہلے سے بیان کر دی جاتی ہیں، پہلے سے انہیں ڈیولپ کیا جاتا ہے، جو کہ کسٹمر کے جو بینیفٹس ہیں اس کو ڈسکرائب کرتی ہیں، جس سے کسٹمر کو فائدہ پہنچے گا. اور کیا فائدہ پہنچے گا، ہمیں ایک جو رسپانس چاہیے ہوتا ہے وہ اس ماڈل کے اوپر بیس کرتا ہے. اس کے بعد دوسرا ماڈل جو ہے اسے ہم نے کہا تھا نیڈ سیٹسفیکشن ماڈل. اور نیڈ سیٹسفیکشن ماڈل وہ ماڈل ہے جہاں پر کسٹمر کے ساتھ بات چیت کرنے کے بعد کسٹمر سے بات چیت کے دوران ہم یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسٹمر کی نیڈز کیا ہیں، اور پھر اسے پروڈکٹ پریزنٹ کرتے ہیں یا اسے سولوشن پریزنٹ کرتے ہیں. یہاں پہ ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ ایسی پریزنٹیشن ہوتی ہے یا ایسی سیلز کال ہوتی ہے جہاں پر روپی ویلیو بہت زیادہ ہو اور پروڈکٹ کے مختلف فیچرز ہوں، اور مختلف کسٹمرز کے لیے مختلف فیچرز زیادہ امپورٹنس یا کم امپورٹنس رکھتے ہوں. تو وہاں پہ ہمیں اس سیلز پریزنٹیشن کی ضرورت پڑتی ہے. اور تیسرا ماڈل جو ہم نے کہا تھا، ہم نے یہ کہا تھا کہ پرابلم سولوشنز ماڈل. یہاں پر بہت زیادہ ایکسٹینسو پرابلم سالونگ ریکوائرڈ ہوتی ہے، کسٹمر کی نیڈز کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں انالائز کرنا پڑتا ہے. اس لیے سیلز کال کا جو پہلا آبجیکٹو ہوتا ہے وہ کسٹمر کو پروڈکٹ پریزنٹ کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی نیڈ کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے اسے پرمیشن لینی ہوتی ہے کہ ہم آپ کی آرگنائزیشن کی نیڈز کو اسیس کرنا چاہتے ہیں. اور یہاں پر سیلنگ سائیکل بھی بہت لمبا ہوتا ہے، یعنی سیلز کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے، جو منتھس پہ بھی ہو سکتا ہے اور ایئرز پر بھی ہو سکتا ہے. یہ ہے پرابلم سولوشنز.
اور انہی 3 طرح کے سیلز ماڈلز جو ہیں انہی کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ہمیں سیلنگ پروسیس کی ضرورت پڑتی ہے. اور سیلنگ پروسیس کو جیسے پہلے میں نے ڈسکرائب کیا کہ 8 سٹیپس میں ہم بیان کرتے ہیں, اور وہ 8 سٹیپس جو ہیں ان کو ہم ڈسکس کر رہے تھے اپنے لاسٹ لیکچر میں. لاسٹ لیکچر میں ہم نے جو پری انٹریکشن سٹیج ہے اس کے 2 سٹیپس کمپلیٹ کر لیے تھے, جہاں پہ ہم نے یہ کہا تھا کہ کسٹمرز یا پراسپیکٹس جو ہمارے پوٹینشیل کسٹمرز ہیں, جو ہمارے فیوچر کسٹمرز ہیں, ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے, ان کو لوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور پھر ان کو کوالیفائی کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ ہم نے یہ بات کی تھی کہ کسٹمرز کی پروفائلنگ کریں گے سب سے پہلے, اور کسٹمرز کی پروفائلنگ کی ہم بنیاد کیا بناتے ہیں ہمارے مارکیٹنگ پلان میں, جو مارکیٹ سیگمنٹیشن اور ٹارگیٹنگ ہم نے کی ہوتی ہے. اس کے بعد ہم کسٹمرز کی لسٹ جنریٹ کرتے ہیں, اور لسٹ جنریٹ کرنے کے ہم نے بہت سارے طریقے دیکھے تھے. ڈائریکٹ انکوائریز ہوتی ہیں, ڈائریکٹریز کی مدد لی جاتی ہے, آرگنائزیشنز ممبرز ہوتی ہیں چیمبر آف کامرس وغیرہ کے, تو ان کی وہاں سے ہمیں انفارمیشن ملتی ہے. اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بعض آرگنائزیشنز ٹینڈرز کال کرتے ہیں, اوپن ٹو بڈ کانٹریکٹس اناؤنس کرتے ہیں نیوز پیپرز میں, وہاں سے ہم کسٹمرز کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں. اور ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم کسٹمرز کو ڈور ٹو ڈور جا کے کولڈ کنویسنگ کرتے ہیں, کولڈ کالز کرتے ہیں. تو ان طریقوں سے ہم نئے کسٹمر کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور لوکیٹ کرتے ہیں, اس کی لسٹ بنا لیتے ہیں. یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کار نئے کسٹمرز کو تلاش کرنے کی اور ان کو کوالیفائی کرنے کی ضرورت کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپنے سب سے پہلے لیکچر میں یہ بات کی تھی کہ بزنسز 2 ہی طریقے سے گرو کر سکتے ہیں. یا تو یہ کہ جو ایگزسٹنگ کسٹمرز ہیں ان کو ہم اپنی پروڈکٹس کو زیادہ سیل کریں تو ہماری گروتھ آ سکتی ہے, یا یہ کہ ہم نئے کسٹمرز لے کر آئیں اور نئے کسٹمرز کو سیل کریں, تب گروتھ آ سکتی ہے. اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ نئے کسٹمرز کو تلاش کیا جائے. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے جو ایگزسٹنگ کسٹمرز ہوتے ہیں وہ کمپیٹیٹر کے پاس چلے جاتے ہیں. تو جب وہ کمپیٹیٹر کے پاس چلے جاتے ہیں تو تب بھی ہمیں اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے کہ ہم نئے کسٹمرز تلاش کریں. اور اس کے علاوہ ہم نئی پروڈکٹس لانچ کرتے رہتے ہیں, اور ایسا بھی ممکن ہوتا ہے کہ جو نئی پروڈکٹس ہم لانچ کر رہے ہیں ہمارے ایگزسٹنگ کسٹمرز کی نسبت نئے کسٹمرز کے لیے زیادہ موزوں ہوں, اس لیے بھی ہمیں نئے کسٹمرز تلاش کرنے پڑتے ہیں. بہرکیف نئے کسٹمرز تلاش کرنے کی بہت ساری ریزنز ہو سکتی ہیں, اور یہ ایک امپورٹنٹ ٹاسک ہے جو ہمیں سیلز میں کرنا پڑتا ہے کہ ہمیں نئے کسٹمرز کو لسٹ کرنا پڑتا ہے, انہیں لوکیٹ کرنا پڑتا ہے. جب ہم نے لوکیٹ کر لیا, فائنڈ آؤٹ کر لیا, اس کے بعد ہے ان کو کوالیفائی کرنے کا کام. کسٹمرز کو کوالیفائی کرنے کے لیے ہم نے یہ کہا تھا کہ 3 چیزیں ہونی چاہیے. نیڈ ہونی چاہیے, یعنی کہ ضرورت ہونی چاہیے. بائنگ اتھارٹی ہونی چاہیے, یعنی کہ وہ بائی کر سکتے ہوں, ڈیسیژن لے سکتے ہوں, اپروول دے سکتے ہوں. اور فائنلی ابیلٹی ٹو پے بھی ہونی چاہیے. یہ بہت اہم چیز ہے کہ ایبلٹی ٹو پے ہے کہ نہیں, کیونکہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم پروڈکٹ سیل کر دیں اور اس کے بعد ہمیں یہ پتا چلے کہ کریڈٹ پہ ہم نے پروڈکٹ کو سیل کر دیا یا انسٹالمنٹس پہ ہم نے پروڈکٹ کو سیل کر دیا, اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارا کسٹمر ہمیں پیمنٹ نہیں کر سکا, تو اس پہ پھر ہم یا پروڈکٹ کو ریکور کر رہے ہیں یا ہم لاسز انکر کر رہے ہیں. تو یہ ہم نہیں چاہیں گے. اور ہم نے یہ بات کی تھی کہ بزنس ٹو بزنس مارکیٹنگ میں یہ جو تینوں چیزیں ہیں یہ ڈسٹریبیوٹیڈ ہوتی ہیں آرگنائزیشن میں, اور ہم نے بات کی تھی کہ بائنگ سینٹر ہم اس کو کہتے ہیں یا بائنگ ہاؤس ہم اس کو کہتے ہیں. اس کے بارے میں ہم آگے چل کے زیادہ ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. کوالیفائی کر لیا جب ہم نے کسٹمر کو, تو اب نیکسٹ ہے پری کال پلاننگ, کہ کال کرنے سے پہلے پلاننگ کی جائے. یہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ ہمیں اپنی کال کے آبجیکٹیوز پتا ہونے چاہیے کہ ہم کیوں کال کرنے کے لیے جا رہے ہیں. کیا ہم اس کال میں صرف انٹروڈکشن چاہ رہے ہیں, یا ہم پرمیشن لینا چاہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی نیڈز کو اسیس کرنا چاہتے ہیں, یا یہ کہ ہم پروڈکٹ پریزنٹیشن کرنے کے لیے جا رہے ہیں, یا یہ کہ ہم یہ معلوم کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ ایگزسٹنگ اس وقت کسٹمر کے پاس کیا سٹاکس ہیں, کیا انوینٹریز ہیں, فیوچر کی ریکوائرمنٹ کیا ہو سکتی ہے, یا اگر ہماری فرسٹ اٹیمپٹ ہے جانے کی تو کیا
کسٹمر کے جو ایگزسٹنگ سپلائرز ہیں ان کے ساتھ ریلیشن شپس کیسے ہیں, کی ڈیسیژن میکرز کون ہیں آرگنائزیشن میں, یہ انفارمیشن ہمیں ریکوائرڈ ہو سکتی ہے. تو آبجیکٹیوز ہو گئے. اس کے بعد ہمیں یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ جس کسٹمر کو یا پراسپیکٹ کو ہم اپروچ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں یا ہمیں مزید کیا جاننا چاہیے. اس میں ہم نے بہت ساری سوالات اٹھائے تھے اور بہت سارے ہم نے کنسرنز ریز کیے تھے. اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کہیں گے کیا جا کے, یا یہ یوں کہہ لیجئے کہ ہم سے کیا کیا کوسچنز پوچھے جا سکتے ہیں, کسٹمرز ہم سے کیا کیا سوالات کر سکتے ہیں جن کے جوابات ہمارے پاس ہونے چاہیے, ہماری پروڈکٹ کے بارے میں, اس کے فیچرز کے بارے میں, اس کی پرائس کے بارے میں, اور یہ کہ کسٹمر کو یہ کیوں چاہیے, کسٹمر کو یہ پروڈکٹ اگر ہم سیل کریں گے تو کسٹمرز کو کیا بینیفٹ ہوگا. تو یہ بات ہم نے کی تھی. پری کال پلاننگ بھی ہوگی. اس کے بعد ہم نے کہا جی کہ اب جب ہم نے کسٹمر سے اپروچ کرنا ہے کسٹمر کو, اور ہماری سٹیج 2 شروع ہوگی, انٹریکشن کی سٹیج. اس انٹریکشن کی سٹیج میں ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جب 1-to-1 کسٹمر سے انٹریکشن ہم کریں گے تو اس سے پہلے کیا ہوگا. ظاہر سی بات ہے کہ کسٹمر کو اپروچ کرنے کے لیے ہمیں کوئی اسٹریٹجی بنانی پڑے گی. تو دو چیزیں ہیں, ایک یہ کہ ہم کسٹمر کو ایکسیس کیسے کریں گے, اور ایکسیس کرنے کے بعد جو ہماری پہلی انٹروڈکشن ہے, جو فرسٹ ٹائم فیس ٹو فیس انٹریکشن ہے, اس میں ہم کیا کریں گے. یہاں پر ہم نے یہ کہا تھا کہ کسٹمر کو ایکسیس کرنے کے لیے, یا جسے ہم یہ کہتے ہیں گیننگ ایکسیس ٹو دا کسٹمر, اس کے لیے ہم 3 اپروچز یوز کر سکتے ہیں. ہم فون کر سکتے ہیں اور اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں, ہم ٹیلی فون کر سکتے, ہم لیٹر لکھ سکتے ہیں اور اپنی پروڈکٹ کے بارے میں انفارمیشن, کمپنی کے بارے میں انفارمیشن بھیج سکتے ہیں, اور اس کے بعد ہم فالو اپ کال کر سکتے ہیں اپوائنٹمنٹ کو کنفرم کرنے کے لیے. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم بغیر کسی اپوائنٹمنٹ کے چلے جائیں اور جا کے ڈور ناک کر دیں. لیکن اس کیس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا. فون کالز کے, جب ہم فون کالز کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں امیجیٹلی رسپانس مل جاتا ہے, لیکن یہاں پہ ڈیفیکلٹی یہ ہوتی ہے کہ فونز عموماً اسکرین ہو جاتے ہیں. لیکن جب ہم لیٹرز لکھتے ہیں تو لیٹرز کے اسکرین ہونے کی پرابیبلٹی کم ہوتی ہے. لیٹرز, یہ جو انفارمیشن ہم بھیجتے ہیں وہ جنرلی مینیجرز تک یا کی ڈیسیژن میکرز تک پہنچ جاتی ہے, اور اس سے ہمیں ایک اچھی لیڈ مل جاتی ہے فیوچر میں اپوائنٹمنٹ لے کے اپروچ کرنے کی کسٹمر کو. تو اس طریقے سے ہم ایکسیس گین کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم نے یہ کہا تھا کہ کسٹمر جو ہے, جب اس سے ہم انٹریکٹ کرتے ہیں فیس ٹو فیس, تو جو ہماری یہ فرسٹ انٹریکشن ہوتی ہے یہ بہت کروشل ہوتی ہے. یہاں پر انزائٹی ہوتی ہے, کیونکہ یہ ایک فیکٹ ہے, ہیومن نیچر ہے کہ جب بھی دو انڈیویجولس فار دا فرسٹ ٹائم ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کچھ ہچکچاہٹ ہوتی ہے, ریزسٹینس ہوتی ہے, کچھ انزائٹی ہوتی ہے, کیونکہ آپ جانتے نہیں ہیں ایک دوسرے کو. اس وجہ سے ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہاں پر اس انزائٹی کو ریڈیوس کرنے کی ضرورت ہے. تو ظاہر سی بات ہے, جب بھی دو لوگ آپس میں پہلی دفعہ ملتے ہیں تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے گریٹنگ اور انٹروڈکشن. تو گریٹنگ اور انٹروڈکشن موضوع الفاظ میں کروائی جا سکتی ہے. اس گریٹنگ اور انٹروڈکشن کے بعد ہم ریلیشن شپ انزائٹی کو کس طرح سے دور کرتے ہیں. ہم نے بات کی تھی کہ 4 چیزیں ہیں وہاں پہ. سب سے پہلے یہ کہ ہم گریٹنگ, انٹروڈکشن, اپنا وزٹنگ کارڈ دیں, اپنے آنے کا ہم پرپز بتائیں, انٹروڈیوس کرائیں اپنے آپ کو. لیکن اس کی بیک گراؤنڈ میں 4 چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ ہمارا ڈریس پروفیشنل ہونا چاہیے, ہمیں بائر کو رسپیکٹ, کسٹمر کو رسپیکٹ دینی چاہیے, ہمارا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ پروفیشنل ہونا چاہیے. اس کے بعد ہمیں کسٹمر کو اپنی کمپیٹنس کا بھی یقین دلانا ہے کہ وی آر کمپیٹنٹ, جس کے لیے ہم تھرڈ پارٹی ریفرنسز دے سکتے ہیں, اور ہمیں اپنی پروڈکٹ کا نالج بہت اچھا ہونا چاہیے. تیسری چیز جو اس ٹائم پیریڈ میں ہمیں انشور کرنی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ کامن انٹرسٹ ہیں اگر ہمارے, تو اس کو بھی دیکھ لیا جائے کہ کم سے کم کچھ چیزوں میں وی آر کامن.
اور چوتھی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے آنے کا مقصد بتائیں, ہم وہ پروسیس ایکسپلین کریں کہ جس پروسیس کے تحت ہم کسٹمر سے بات چیت کریں گے, اور فائنلی یہ کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا, کسٹمر کو اس کا بینیفٹ کیا ہوگا. تو یہ چیزیں ہمیں بڑے چھوٹے ٹائم میں, بڑے تھوڑے ٹائم میں ہمیں کرنی ہوتی ہیں تاکہ ہم کسٹمر کے ساتھ ایک اچھی ریپو بلڈ کر سکیں. اس کو ہم کہتے ہیں بلڈنگ ریپٹ ود دا کسٹمر. وی کم ٹو کامن ٹرمس, وی آر کمفرٹیبل ان کمیونیکیٹنگ ود ایچ ادر. لیکن یہ بہت تھوڑے ٹائم میں ہمیں کرنا ہے, اور مختلف قسم کی سچویشنز ہوتی ہیں, ہمیں ان سچویشنز کو بھی سمجھنا پڑتا ہے. بعض کسٹمرز کے پاس ٹائم ہوتا ہے یا پراسپیکٹس کے پاس ٹائم ہوتا ہے, وہ ہماری بات سنتے ہیں. بعض کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, تو ہمیں انٹروڈکشن کو کٹ ڈاؤن کر کے اسٹریٹ اوے اپنے ایشو کے اوپر آنا ہوتا ہے کہ ہم کیوں آئے ہیں, کس لیے آئے ہیں, اور ہم کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں. سیلنگ ایک مشکل ٹاسک ہے. اس مشکل ٹاسک میں ہمیں بہت زیادہ ہنڈرنسز ملتی ہیں. لوگ ہم سے بات کرنا نہیں چاہتے, بعض اوقات بزی ہوتے ہیں, اپنے روٹین ورک میں انوالوڈ ہوتے ہیں. تو جب ہم اپنے آپ کو پروفیشنلی پریزنٹ کرتے ہیں تو اس کو یہاں پہ ہمیں تھوڑی سی بریک مل جاتی ہے. ہماری اپیئرنس کی وجہ سے, ہمارے پروفیشنل ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے لوگ متاثر ہوتے ہیں, اور متاثر ہو کے وہ ہماری بات سنتے ہیں. جب کوئی شخص اچھا لگ رہا ہو, اس کی اپیئرنس اچھی ہو, تو دوسرا شخص اس سے بات چیت کرنے میں آسانی محسوس کرتا ہے, راحت محسوس کرتا ہے. بارکیف ہم نے یہ بات کی تھی. اس کے بعد ہم نے کہا کہ جب ہم اپنے آنے کا پرپز بتاتے ہیں, ہم آگے بتاتے ہیں کہ کیسے ہم ہیلپ کر سکتے ہیں کسٹمر کو, اس کے پرابلم کو ہم کیسے ریزالو کر سکتے ہیں, تو اس کے بعد ہمیں اس کی نیڈز کو سمجھنا ہوتا ہے. اب یہ نیڈز کو سمجھنا بھی ایک مشکل کام ہے, یہ آسان کام نہیں ہے. عموماً جب آپ کسٹمر سے کوشچنز کرتے ہیں, کیونکہ نیڈز کو ڈسکور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ انٹرویو کریں, آپ کچھ سوال جواب کریں, تو یہ ایک انویسٹیگیشن کی فضا بن جاتی ہے یا بن سکتی ہے, جس کو ہمیں انویسٹیگیشن کی فضا نہیں بننے دینا چاہیے. اس لیے نیڈز کو ڈسکور کرنا ایک مشکل ٹاسک ہے, کیونکہ کوشچنز پوچھیں گے. اس لیے کوشچنز کیسے پوچھیں گے یہ اہم ہے. کتنے کوشچنز پوچھیں گے, کب کوشچنز پوچھیں گے, یہ بہت اہم ہے. اور صرف کوشچنز پوچھنے سے نیڈ اسیس نہیں ہو سکتی, ہمیں لسننگ بھی کرنی پڑے گی, ہمیں سننا بھی پڑے گا. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ نیڈ ڈسکوری کے لیے دو چیزیں اہم ہیں. پہلی چیز یہ کہ ہم کوشچنز پوچھیں, پراپر ٹائم پر پوچھیں, اور پرمیشن لے کر پوچھیں. اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم بڑی ایکٹیو لسننگ کریں, دھیان سے کسٹمر کی بات کو سنیں. پہلے سے ہم کنکلوڈ نہ کریں یا کنکلوژنس پہ جمپ نہ کریں. کسٹمر کی بات کو ہم دھیان سے سنیں, اور پھر ہم یہ اسیس کریں کہ اس کی نیڈ کیا ہے. ہم نے بات یہ کی تھی کہ 4 طرح کے کوسچنز ہم پوچھ سکتے ہیں. پہلا کوسچن پرمیشن, ہم ان سے اجازت لے سکتے ہیں کہ کیا آپ مجھے بتانا پسند کریں گے کوئی بھی چیز جو آپ کی پروڈکٹ سے ریلیٹڈ ہے, یا میں آپ سے کچھ سوالات کروں گا تو آپ اس کا جواب دینا پسند کریں گے. تو اس کے نتیجے میں کسٹمر ظاہر سی بات ہے کہ آپ سے کہے گا جی بالکل, اور آپ پھر ان سے کچھ کوسچنز پوچھ سکتے ہیں. اب کوسچنز کس طرح کے ہوں گے؟ سب سے پہلے ایسے کوسچنز ہوں گے جس کو ہم کہتے ہیں فیکٹ فائنڈنگ. فیکٹ فائنڈنگ سے کیا مراد ہے؟ لائک فار ایگزامپل, اگر ہم کسی کسٹمر کے پاس جاتے ہیں تو ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ اس وقت کون سی پروڈکٹ یوز کر رہے ہیں, تو وہ ہمیں بتا سکتا ہے کہ جی وہ کون سی پروڈکٹ یوز کر رہا ہے. اب آپ اس کی بات کو سنیں کہ وہ کون سی پروڈکٹ یوز کر رہا ہے, اور ضروری ہے کہ آپ کو اپنے کمپٹیشن کی پروڈکٹس کے بارے میں پتا ہو, تبھی آپ یہ سمجھ سکیں گے کہ اس پروڈکٹ سے اس کو کیا پرابلمز آ سکتے ہیں, یا آپ کو یہ پتا ہو کہ میری پروڈکٹ کیسے سپیریئر ہے کمپٹیشن کی پروڈکٹ سے. فیکٹس جب آپ نے لے لیا, آپ نے اس کے یوزیج کے بارے میں پوچھ لیا کہ آپ پروڈکٹ کو کتنا یوز کرتے ہیں, آپ کا استعمال کتنا ہے, اس کا کتنا فریکوینٹ استعمال ہے, اس کی فریکوینسی کیا ہے. اس کے بعد ہم کسٹمر کی فیلنگز جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسے کوسچنز پوچھتے ہیں جو ہمیں کسٹمر کی فیلنگز کے بارے میں بتائیں. لائک فار ایگزامپل, آپ کا ایکسپیرینس کیسا ہے اس پروڈکٹ سے جو آپ استعمال کر رہے ہیں, جو بھی وہ پروڈکٹ ہے, آپ کا ایکسپیرینس کیسا ہے. یا اگر کبھی اس نے استعمال نہیں کی تو آپ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ کیا آپ نے کبھی اس طرح کی کوئی پروڈکٹ استعمال کی ہے,
اگر نہیں کی تو اس کے یہ فوائد ہوتے ہیں اس پروڈکٹ کو استعمال کرنے کے، جو شاید آپ نے ابھی تک ان فائدوں سے مستفید نہیں ہوئے آپ. تو فیلنگ فائنڈنگز ہو سکتی ہیں. اور فائنلی چیکنگ کوسچنس، کہ جب آپ نے پرمیشن لے لی، پرمیشن لینے کے بعد آپ نے فیکٹ فائنڈنگ کر لی، فیکٹ فائنڈنگ کے بعد آپ نے فیلنگس کو بھی ڈٹرمن کر لیا کہ فیلنگس کس طرح کی ہیں. اب آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ بنی ہے اس کو چیک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایسے کوسچنز پوچھیں جو آپ کی انڈرسٹینڈنگ کو کلیئر کریں. اب یہ جو 4 طرح کے کوسچنز ہیں یہ یا اوپن اینڈڈ ہو سکتے ہیں یا کلوزڈ اینڈڈ ہو سکتے ہیں. اوپن اینڈڈ کوسچنز وہ ہوتے ہیں جہاں پر ہم ایسا سوال پوچھتے ہیں جس کا جواب ہاں یا نہ میں نہیں ہوگا، بلکہ کسٹمر کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنا پڑے گا، بیان کرنا پڑے گا. تو یہ جو کوسچنز ہیں یہ اوپن اینڈڈ کوسچنز ہیں. جیسے کہ آپ کا پروڈکٹ سے ایکسپیرینس کیسا رہا، آپ کو اس پروڈکٹ کو استعمال کرنے سے کیسا محسوس ہوا. اب یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہاں یا نہ میں نہیں مل سکتا. اور جو کلوزڈ اینڈڈ کوسچنز ہوتے ہیں اس کا جواب آپ کو یا تو ہاں یا نہ میں ملے گا کہ کیا آپ نے یہ پروڈکٹ پہلے استعمال کیا ہے، ہاں یا نہ. یہ کلوزڈ اینڈڈ کوسچن ہے، یا اس میں 1 یا 2 آپشنز بھی آپ دے سکتے ہیں. اور فیکٹ فائنڈنگ کوسچنز وہ اس میں کیا ہے کہ جواب چھوٹا ہوگا کہ آپ کا ماہانہ استعمال اس پروڈکٹ کا کتنا ہے. اب اس کا جواب ظاہری بات ہے 2 مرتبہ 3 مرتبہ 10 مرتبہ اس طرح سے اس کا جواب ملے گا، یا اس کا کوئی معیار ہو سکتا ہے اتنے لیٹر، اتنے کلومیٹر وغیرہ، لیکن ایک مختصر جواب آپ کو ملے گا. لہذا ہم نے یہ دیکھا کہ نیڈ ڈسکوری کے لیے ہم 4 طرح کے سوال پوچھتے ہیں، اور ان 4 سوالوں کے نتیجے میں جو مختلف جوابات ہمیں ملتے ہیں اس کے نتیجے میں ہم اپنے ذہن میں ایک پکچر قائم کرتے ہیں کہ کسٹمر کی نیڈز کیا ہیں، اور پھر آخر میں اس کو ہم بیان کرتے ہیں، سمرائز کر دیتے ہیں کہ مجھے جو سمجھ میں آیا ہے، اگر آپ مجھ سے متفق ہیں کہ آپ کو اس طرح کی پروڈکٹ چاہیے، اس کے یہ فیچرز ہونے چاہیے، اس کی یہ پرائس ہونی چاہیے، آپ کا اتنا بجٹ ہے وغیرہ وغیرہ، تو آپ کسٹمر کی نیڈ کو سمجھ لیتے ہیں.